وقل، اے محبوب آپ فرمائیے، لعبادی میرے بندوں سے، یقول التی ہی احسن، وہ ایسی بات کہیں جو اچھی بات ہو، کیونکہ زبان کی لغزشوں سے نفرتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو ایسا جملہ انسان نہ کہے کہ جس سے شیطان کو موقع مل جائے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے درمیان نفرت کو پیدا کرتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے۔ اگر میاں بیوی کی لڑائی ہو یا اور لڑائیاں ہوں خاندانی، اور اگر کوئی صلح کے لیے بیٹھے اور ماضی کی طرف چلا جائے اور یہ پوچھے کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی، تو آپ دیکھیں کہ لڑائی کی ابتدا ایک معمولی بات سے ہوتی ہے۔ شیطان چھوٹی سی بات کو بڑا بنا کر پیش کرتا ہے اور غلط فہمیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، تو تمہارے لیے کیا بہتر ہے وہی جانتا ہے۔ جو اس نے فرمایا تم اسی پر عمل کرو۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، او ان یشاء یعذبکم، یا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اے محبوب ہم نے آپ کو ان پر وکیل بنا کر نہیں بھیجا، یعنی ان کے گناہوں کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کوئی آسمان و زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی۔ کتنی واضح بات ہے۔ اب اگر اس کے بعد بھی کوئی یہ کہے کہ کسی نبی کو دوسرے نبی پر کوئی فضیلت نہیں، تو بتائیے کیا وہ قرآن کے نور سے منور ہوا؟ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے حضرت داؤد کو زبور عطا فرمایا۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اے محبوب آپ فرمائیے کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم معبود سمجھتے ہو ان کو بلاؤ۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ، یہ جھوٹے معبود تمہاری تکلیف کو کھولنے پر اور دور کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ وَلَا تَحْوِيلًا، اور اس تکلیف کو پھیرنے پر بھی وہ قادر نہیں ہیں۔ یہ تو بے جان بت ہیں۔ انسان میں بھی اگر طاقتیں ہیں تو وہ اللہ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں، اللہ کا مقابلہ کرنے کی تو کسی میں طاقت نہیں ہے۔ اولئک الذین یدعون، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان مشرکین کے رد میں نازل ہوئی کہ جو جنات کے ایک گروہ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ جنات مسلمان ہو گئے، اب ان مشرکین کو پتہ نہیں تھا، وہ ابھی تک ان جنات کی پوجا کے لیے منتر پڑھتے، کیونکہ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ جنات کو قابو کرنے کے لیے جنات کی پوجا کرتے ہیں، شرکیہ اور کفریہ منتر پڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن جنات کی یہ پوجا کرتے ہیں وہ جنات اب مسلمان ہو گئے۔ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کسی مقبول بندے کا وسیلہ مل جائے اور وہ مقبول بندہ ان کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ تو یہ جنات جو مسلمان ہو گئے خود یہ وسیلے کی تلاش میں ہیں۔ ایہم اقرب، وہ اس کا وسیلہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان میں زیادہ اللہ کے قریب ہو۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، یہ مسلمان جنات اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں۔ تو جب یہ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، تو ہرگز یہ معبود نہیں ہے، یہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور ڈرنے والی چیز ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ نیک مومن جنات کا ذکر کیا گیا اور فرمایا گیا وہ خود ایسے شخص کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں جو ان میں زیادہ اللہ کے قریب ہو،
یہ وسیلے کا ثبوت ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کا وسیلہ پکڑنا اور ان کی دعاؤں کو اپنے لیے بخشش کا ذریعہ سمجھنا، ان کا قرب یہ سمجھنا کہ یہ ہم جب ان کے قریب ہوں گے تو اللہ کی رحمت ہمارے قریب ہو جائے گی، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے اور بے شمار دلائل ہیں، کیونکہ اللہ کے نیک بندے جب دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا اللہ تعالی قبول فرما لیتا ہے، اور ان کی دعاؤں کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے زندگی میں بھی دعا کرتے ہیں اور بعد وصال بھی وہ کرم فرماتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے انہیں اجازت ہوتی ہے وہ جس کے لیے چاہیں دعا کریں۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ اور کوئی بستی نہیں، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مگر یہ کہ ہم اسے روز قیامت سے پہلے برباد کر دیں گے۔ او معذبوها عذابا شدیدا یا اسے سخت عذاب دیں گے۔ سخت عذاب سے مراد قتل وغیرہ کے ساتھ عذاب دینا ہے۔ جب وہ کفر کریں اور گناہوں میں مبتلا ہوں تو وہ عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہلاک کا حکم دیتا ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ باتیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، ہم نے اپنی نشانیاں اس لیے نہیں بھیجیں کہ پہلے لوگوں نے بھی نشانیوں کو جھٹلایا، اور پھر نشانیاں جھٹلانے کی وجہ سے ان کی ڈھیل ختم ہو گئی، اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو کفار مکہ جو نشانیاں مانگ رہے ہیں اس لیے ان کو نشانیاں نہیں دی جاتی کہ اگر یہ جو نشانی مانگ رہے ہیں وہ ملے گا اور پھر وہ انکار کریں گے تو ان پر عذاب آ جائے گا، اور حضور کی آمد کے بعد ان کے لیے اجتماعی عذاب نہیں ہے، انہیں ڈھیل دی گئی ہے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی عطا فرمائی کہ جو آنکھوں کو روشن کرنے والی ہے، عظیم نشانی ہے۔ فَظَلَمُوا بِهَا، پس انہوں نے اس نشانی پر ظلم کیا، یعنی اس کا انکار کیا۔ چونکہ یہ وہ آیتیں ہیں کہ جن کی تفصیل ہم پچھلے پاروں میں سماعت کر چکے، تو لہذا یہاں زیادہ وضاحت کی حاجت نہیں۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم نشانیاں ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب ہم نے آپ سے فرمایا، إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، بے شک آپ کا رب تمام لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کی گرفت سے اور عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اگر اللہ ناراض ہو جائے تو دنیا کی طاقتیں کام نہیں آتی۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، جو جلوہ ہم نے آپ کو دکھایا، یہ جلوہ صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے دکھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شب معراج کا واقعہ بیان کیا، یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے، کون اسے تسلیم کرتا ہے اور کون انکار کرتا ہے۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ درخت جس کی مذمت کی گئی ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، یہ درخت بھی لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ یعنی جہنم میں ایک ایسا درخت ہے جو کانٹے دار درخت ہے، جہنمیوں کو وہ کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ تو مشرکین مکہ یہ کہتے، بڑی عجیب بات ہے، حضور ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ایسی ہے جو ہڈیوں کو گلا کر رکھ دے گی، اور دوسری طرف کہتے ہیں جہنم میں درخت ہوں گے، آگ کے اندر درخت کہاں سے آئے گا؟ فرمایا یہ تمہاری عقلوں میں باتیں نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک آزمائش ہے، بندے کی عقل میں اگر کوئی بات نہ آئے، لیکن جب اللہ کا حکم ہو تو اسے تسلیم کر لے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ،
اور ہم انہیں ڈراتے ہیں. فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا. آخر میں ارشاد فرمایا کہ یہ ڈرنے کے بجائے سرکشی میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اور زیادہ یہ سرکش ہو جاتے ہیں. عقل مند، دانا اور سمجھدار وہی ہے کہ جب وہ ہدایت کی باتیں سنے، نیکی کی باتیں سنے، تو اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے. ایسا نہ ہو کہ بندہ سرکشی کر کے، انکار کر کے مزید کفر کی طرف چلا جائے. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے منور فرمائے، اور ایسا کرم کر دے، ایسا کرم کر دے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی دعوت خوب خوب عام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. سورہ پارے کے 13ویں رکوع کا آغاز ہے، اور یہ سورہ طٰہٰ کا 4تھا رکوع ہے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ. اور بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی. ان اسری بعبادی، کہ آپ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر روانہ ہو جائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے شام کی طرف روانہ ہوئے. پھر جب راستے میں ایک سمندر آیا اور پیچھے فرعونی پیچھا کرتے ہوئے اور مقابلہ کرنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ فرعونیوں کا لشکر پیچھا کر رہا ہے، جن کی تعداد 12 لاکھ ہے. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا. پس ان بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں خشک راستے بنا دیجئے. اپنی لاٹھی ماریے اور اس سے خشک راستے بنا دیجئے. اب سمندر میں خشک راستے بن گئے. بنی اسرائیلی ان راستوں سے گزرنے لگے. لا تخاف درکن ولا تخشا، نہ کوئی خوف رکھیں اور نہ ہی کوئی ڈر رکھیں. درکن کہ فرعون پکڑ لے گا، گرفتار کر لے گا، اس قسم کا کوئی ڈر اور خوف اپنے دل میں نہ رکھیں. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ. پس فرعون نے ان کا پیچھا کیا اپنے لشکر کے ساتھ. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. پس سمندر کے پانی نے انہیں ڈھانپ لیا. فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ہلاک ہو گیا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ. اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا. وَمَا هَدَىٰ. اور اپنی قوم کو سیدھی راہ نہ دکھائی. یعنی فرعون خود بھی گمراہ ہوا اور اس نے اپنی قوم کو بھی تباہ کیا. اب بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کا ذکر ہے. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم. اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات عطا فرمائی. تم اللہ کا شکر ادا کرو. وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ. اور کوہ طور کی دائیں جانب ہم نے تم سے وعدہ کیا. دائیں جانب سے مراد وہ مقام ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کلام کو سماعت کرتے. یہاں وعدہ کیا گیا کہ بنی اسرائیل کو یہ کتاب توریت عطا کی جائے گی، اس کا بھی تم شکر ادا کرو. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اور ہم نے تم پر من اور سلوہ کو نازل کیا، تم اس کا بھی شکر ادا کرو. کلوا من طیبات ما رزقناکم. کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو روزی ہم نے تمہیں دی. ولا تطغوا فیہ. اور اس معاملے میں سرکشی اور گناہ نہ کرو. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي. ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا. بنی اسرائیل پر نعمتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ نعمتوں پر شکر ادا کریں. ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور اس کا شکر ادا کریں.
نعمتوں پر شکر کے معنی ہے اللہ کی فرمانبرداری کی جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کی جائے. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر میرا غضب نازل ہو پس بے شک وہ تباہ ہو گیا، وہ بھٹک گیا. جس پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے. اے پروردگار ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرما. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ، اور بے شک ضرور میں خوب بخشنے والا ہوں اسے جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے عمل کرے. ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، ہدایت پر ثابت قدم رہے. گناہ گاروں پر غضب کا ذکر ہے اور پھر غضب سے بچنے کا ذکر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لی جائے، اچھے اعمال اختیار کیے جائیں اور پھر ہدایت اور نیکی پر ثابت قدم رہا جائے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اے پروردگار ہمیں بھی سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو طور پر جب توریت لینے کے لیے آپ روانہ ہوئے تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ 30 راتوں کا مجھ سے وعدہ فرمایا گیا ہے. کوہ طور پر مجھے 30 راتیں رکنا ہے، اعتکاف کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، پھر ہمیں توریت عطا کی جائے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 70 افراد کو لے کر آپ نکلے اور یہ 70 افراد قوم کے سردار اور رہنما تھے. فرمایا کہ جب میں ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کروں گا تو تم قوم کی طرف سے استغفار کرنا اور ایک مقام پر بیٹھ کر تم اللہ کی عبادت کرنا. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب 70 افراد کو لے کر نکلے تو آپ نے اپنی قوم کے 70 افراد سے کہا کہ تم پیچھے آؤ، میں آگے جاتا ہوں، اور آپ جلدی جلدی اس مقام پر پہنچ گئے. وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آپ نے اپنی قوم سے جلدی کیوں کی؟ یعنی وہ 70 افراد جو آپ کے پیچھے آ رہے ہیں ان سے آپ پہلے آگے کیوں آ گئے؟ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے. ہماری تعلیم کے لیے سوال کیا گیا. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ہم اولائی علی اثری، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں. وعجلت الیک رب لترضی، اے پروردگار میں نے جلدی اس لیے کی تیری طرف آنے کی تاکہ تو راضی ہو جائے. اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 40 رات قیام کرنے کے لیے اور دن میں روزہ رکھنے کے لیے، اعتکاف کرنے کے لیے، عبادت کے لیے جس شوق کے ساتھ آگے بڑھے، ہمارے لیے تعلیم ہے کہ جب ہم نمازوں کے لیے جائیں، عبادت کے لیے جائیں، رمضان المبارک آئے، ایسے مبارک ایام آئیں تو ہمارا عبادت کا شوق اور بڑھ جانا چاہیے. اور یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز کے لیے آ بھی رہے ہوں تو راستے میں کوئی مل جائے تو وہ بسا اوقات باتیں کر کے ہماری جماعت کو ضائع کروا دیتا ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ آنے کو تیار ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم نیکی میں پیچھے نہ رہیں اور جلدی جلدی آگے بڑھیں. حدیث پاک میں فرمایا کہ اندھیروں میں یعنی عشاء اور فجر میں جو قدم مسجد کی طرف بڑھتے ہیں کل بروز قیامت ہر قدم پر اللہ تعالی نور عطا فرمائے گا. قال، فرمایا اللہ تعالی نے فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، بے شک آپ کے بعد آپ کی قوم کو ہم نے ایک امتحان میں ڈالا. وہ امتحان کیا تھا کہ سامری نے ان کے زیورات سے ایک بچڑا بنایا، ایک بت گائے کی شکل میں، اور ان سے کہنے لگا کہ اصل تمہارا خدا یہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اب یہ ان کا امتحان تھا کہ وہ گمراہ نہ ہوتے مگر
موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی اکثریت اس امتحان میں ناکام ہوئی. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، انہیں سامری نے گمراہ کر دیا. فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر اپنی قوم کی طرف واپس آئے. اگر 5-10 لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے تو کس قدر افسوس ہوتا ہے، اور اگر یہ نقصان کسی کی نادانی سے ہو تو غصہ بھی آتا ہے. تو ہمارے غصے، ہمارے افسوس دنیا کے لیے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کا غضب اور افسوس دین کے لیے ہوتا ہے. انہیں سب سے بڑا نقصان دین کا نقصان محسوس ہوتا ہے. تو اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ صرف 12,000 مسلمان رہے اور باقی سب مشرک بن گئے، مرتد ہو گئے 6 لاکھ میں سے. غضبان اسفن، شدید غضب کی حالت میں اور افسوس کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام واپس آئے. قال یا قومی، آپ نے فرمایا اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہ فرمایا کہ وہ تمہیں توریت دے گا، تمہیں جنت کی بہاریں دے گا؟ تم اس وعدوں کو چھوڑ کر مرتد ہو گئے، مشرک ہو گئے، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے. افطال علیکم العہد، کیا تم پر وعدہ بہت لمبا ہو گیا کہ تم سمجھے کہ یہ 30 راتوں کا وعدہ کر کے گئے تھے اور یہ 40 راتیں ہو گئیں؟ تو 10 راتوں کی وجہ سے جو 10 راتوں کی تاخیر ہوئی، یہ کوئی بہت لمبا کوئی وعدہ ہو گیا کہ تم بھول گئے اور اپنے رب کے نافرمان بن گئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قوم سے فرما کے گئے تھے 30 راتیں، اور آپ نے کوہ طور پر اللہ کے حکم سے پھر 40 راتیں گزاریں. ام اردتم، کیا تم ارادہ کرتے ہو ان یحل علیکم غضب من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب نازل ہو؟ فاخلفتم موعدی، پھر تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی کہ مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ جائیں، ہم یہاں پر شریعت پر قائم و دائم رہیں گے. قالو، بنی اسرائیلی بولے، ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی، ہم تو ہدایت پر قائم تھے، لیکن ہمیں گمراہ سامری نے کیا ہے. وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ، ہاں لیکن ہم قوم کے زیورات کا بوجھ اٹھا کر لائے. جب بنی اسرائیلی سمندر کی طرف روانہ ہونے والے تھے تو انہیں 2-3 دن پہلے بتا دیا گیا تھا. تو ان کی عورتوں نے، بنی اسرائیل کی عورتوں نے فرعونی عورتوں سے کہا کہ ہمیں آپ اپنے زیورات عاریتاً تھوڑے دنوں کے لیے پہننے کے لیے دے دیں. تو فرعونی عورتوں نے انہیں یہ زیورات دیے تھے. اب فرعونی مرد اور فرعونی عورتیں سب غرق ہو گئے، تو وہ زیورات بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس تھے. سامری نے ان سے کہا کہ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم ہے کہ کافر سے تمہیں جو مال حاصل ہو اسے جلا دیا جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تو اسے جلا دیں گے، لہذا تم مجھے دو تو میں تمہیں اس سے ایک ایسی چیز بنا کے دیتا ہوں کہ تم حیران رہ جاؤ گے. انہوں نے خیال کیا کہ جب یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آگ میں ڈالیں گے ان چیزوں کو، کیونکہ ہماری شریعت میں مال غنیمت مجاہدین کا حصہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں مال غنیمت جو کافروں کا مال ہے اسے آگ لگا کر جلانے کا حکم تھا. تو انہوں نے کہا جب جلانا ہی ہے تو چلو دیکھ لیتے ہیں کیا بناتا ہے. تو سارے زیورات سامری سنار کو دیے، تو اس نے ان کو پگھلا کر سونے سے ایک بچھڑا بنایا. فَقَذَفْنَاهَا، پس ہم نے وہ تمام زیورات آگ میں ڈال دیے. فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، پر اسی طرح سامری نے بھی ڈالے اور پھر اس نے بنایا. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا، پھر سامری نے
ان کے لیے ایک بچڑا بے جان دھر کا بنایا، یعنی غیر جاندار، اس میں کوئی جان نہ تھی، ایک بچڑا بنایا. لہو خوار، اس بچڑے کے لیے یہ تھا کہ وہ گائے کی آواز نکالتا تھا. خوار عربی میں گائے کی آواز کو کہتے ہیں. اب یہ گائے کی آواز کیسے نکلتی تھی؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس میں سوراخ تھے، اس طرح کہ جب ہوا پاس ہوتی تو گائے کی آواز نکلتی. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سوراخ نہ تھے، بلکہ حضرت جبریل امین جب فرعون کو غرق کرنے کے لیے گھوڑی پر سوار ہو کر آئے تو وہ گھوڑی جہاں قدم رکھتی وہاں سبزہ اگ جاتا، تو سامری نے یہ خیال کیا کہ اس گھوڑی کے پاؤں میں کوئی تاثیر ہے، تو وہاں سے مٹی اٹھا لی. وہ مٹی جب اس بچڑے کے منہ میں ڈالی تو بچڑا جو ہے وہ گائے کی آواز نکالنے لگا. قرآن مجید فرقان حمید کی اگلی آیتیں بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ تفسیر کا یہی قول زیادہ معتمد اور مستند ہے. فقالوا، پھر وہ بولے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ بچڑا تمہارا بھی معبود ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے، نعوذ باللہ من ذالک. فنسیا، پس موسیٰ علیہ السلام اس بچڑے کو بھول گئے ہیں. یعنی نعوذ باللہ من ذالک، سامری نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جس خدا سے کلام کرنے کے لیے گئے ہیں وہ تو ہمارے پاس آ گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام خدا کو بھول گئے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ سارے کے سارے 12,000 کو چھوڑ کر اس بچڑے کی پوجا میں لگ گئے. اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے فوراً جو پوجا شروع کر دی، کچھ لوگوں نے انتظار کیا، اور جب 30 راتیں پوری ہو گئیں اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لائے تو سامری نے انہیں پھر گمراہ کیا اور کہا، دیکھو اگر انہیں خدا مل گیا ہوتا تو آج توریت لے کر آ جاتے. تو جب 30 راتوں سے اوپر ہوا یہ معاملہ تو پھر بعض لوگ مزید گمراہ ہو گئے اور وہ بچڑے کی پوجا کرنے لگے. مراد یہ ہے کہ اے یہودیوں، تمہارے آباء و اجداد ایمان تو لائے تھے مگر ان کی اکثریت ایمان پر ایسے کمزور تھی کہ سامری نے ایک معمولی سی بات بہکانے کے لیے کی تو وہ بہک گئے. تو اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو یہ تمہارے بہکے ہوئے آباء و اجداد کا اثر ہے. افلا یرون، کیا یہ بچڑے کی پوجا کرنے والے دیکھتے نہیں ہیں؟ اللہ یرجع الیہم قولا، کہ یہ بچڑا انہیں کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا. ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور یہ بچڑا ایک بے جان جسم ہے، یہ نقصان اور نفع کا کچھ مالک نہیں ہے. انسان بسا اوقات نفع بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے، لیکن کسی مخلوق کی پوجا کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے. تو انسان کی پوجا کرے، انسان اگر جن کی پوجا کرے تب بھی نادان ہے. لیکن یہ تو نادانی کی انہوں نے انتہا کر دی کہ ایک ایسا بچڑا جو بے جان ہے، صرف گائے کی آواز نکال رہا ہے، وہ اسے خدا سمجھ بیٹھے کہ جو نہ انہیں نقصان دے سکتا ہے اور نہ نفع دے سکتا ہے. یہ ان کی نادانی اور بے عقلی ہے. کوئی اگر پوری دنیا کا بادشاہ ہو پھر بھی وہ خدا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کے بادشاہ کو پیدا اللہ نے کیا، اسے جو بھی مقام یا مرتبہ ملا یا جو دولت ملی وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. تو حقیقی طور پر مالک، خالق، پروردگار صرف اور صرف اللہ تعالی ہے. 13واں رکوع مکمل ہوا. اب سورہ نور کا دوسرا رکوع ہے اور 18ویں پارے کا 8واں رکوع. اس رکوع میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ بیان کیا گیا. ام المومنین صدیقہ ہیں، طیبہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فضیلت عطا فرمائی. حدیث سے پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پاکیزگی پر پیدا فرمایا. یعنی برائی کرنا تو دور کی بات، حضرت عائشہ کو برا خیال بھی نہیں آ سکتا.
اس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ پیدا کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہوا، آپ ازواج مطہرات میں سے وہ زوجہ ہیں کہ جن کا نکاح آسمانوں میں اللہ تعالی نے کیا. اب بتائیے، جس خاتون کا نکاح حضور سے اللہ نے کیا، اور حضور فرماتے ہیں یہ پاکیزگی پر پیدا کی گئیں، پیدائش سے لے کر وفات تک ان کے ذہن میں کبھی بھی کوئی برا خیال ایک لمحے کے لیے نہ آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ آپ سے محبت فرماتے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی غلط کام کریں؟ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو صحابہ کرام کے بھی بے ادب ہیں اور حضرت عائشہ کے بھی بے ادب ہیں، ان پر تہمت لگاتے ہیں. ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. جو ہماری ماں کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے، ہم اس سے کبھی محبت کا تعلق رکھ ہی نہیں سکتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ الفت فرماتے، تو منافقین جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتے اور آپ کی توہین اور بے ادبی کیا کرتے، یہ منافقین موقع کی تلاش میں ہوتے کہ کسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو نقصان پہنچایا جائے. کبھی آپ کے علم پر اعتراض کرتے، کبھی آپ کے حکم پر اعتراض کرتے، کبھی آپ پر شرک کا الزام لگاتے. تو 5 ہجری، اس میں روایتیں مختلف ہیں. ایک روایت کے مطابق 5 ہجری غزوہ بنی مصطلق، اس غزوے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے تھے. تو عادت کریمہ یہ تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا. ازواج مطہرات اور جو خواتین جنگ میں ہوتی ہیں وہ پردے کی پابندی کرتی ہیں، اور اونٹ پر ان کے لیے ڈولی رکھی جاتی، ایسی ڈولی کہ جس کے اندر کوئی موجود ہے یا نہیں موجود اس کا پتہ نہ چلے. اس کے اوپر پردے ہوتے اور ازواج مطہرات ان میں بیٹھ جاتی اور پھر یہ اونٹ چلائے جاتے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی ضرورت سے ایک جگہ پر چل کے گئیں، کسی کونے میں. وہاں آپ کا ہار ٹوٹ گیا، تو ہار کے موتی آپ چن رہی تھیں. اس دوران قافلہ وہاں سے کوچ کرنے لگا، اونٹ اٹھائے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں صحابہ کرام نے یہ گمان کیا کہ جس طرح دوسری ازواج مطہرات ان ڈولیوں میں ہوں گی تو اس طرح آپ بھی اونٹ کے اوپر سوار ہوں گی. کسی کو جرت تو نہ تھی کہ وہ پردہ کھول کے دیکھے، کیونکہ پردے کے احکام نافذ ہو چکے تھے. اب یہ قافلہ روانہ ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب قافلہ روانہ ہو جاتا تو آپ ایک صحابی کو پیچھے چھوڑتے، وہ اس مقام کو جا کر دوبارہ چیک کر دے کہ کسی کی کوئی چیز گر تو نہیں گئی، اور پھر وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے تاکہ کسی کی کوئی چیز گر جائے تو وہ اٹھا کر قافلے والوں کو دے دیں. حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ڈیوٹی تھی. حضرت صفوان وہ اس علاقے میں چکر لگا رہے تھے اور ایک ایک چیز کو دیکھ رہے تھے کہ کہیں کوئی چیز یا کوئی جگہ پر کسی کا کوئی کپڑا یا ایسی کوئی چیز گری تو نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب واپس آئیں تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اپنی جگہ پر بیٹھ گئیں اور کوئی بھی نہیں تھا تو آپ نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا لیا تاکہ کوئی آنے والا مجھے دیکھ کر پہچان لے اور وہ مجھے قافلے والوں کے ساتھ لے جائے. آپ جانتی تھیں کہ صحابی رسول میں سے کوئی ضرور آئے گا اور وہ اس علاقے کی تلاشی لے گا کہ کوئی چیز گری تو نہیں ہے. حضرت صفوان وہ صحابی رسول ہیں کہ چہرے کے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا، کیونکہ جب سے چہرے کے پردے کا حکم نازل ہوا کسی صحابی نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے چہرے کو پھر بعد میں نہیں دیکھا. تو حضرت صفوان حضرت عائشہ کو پہچانتے تھے. تو جیسے ہی حضرت صفوان آئے اور ان کی نظر حضرت عائشہ کے چہرے پر پڑی
فوراً انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اپنے چہرے کو دوسری طرف پھیر لیا۔ حدیث پاک میں حضرت عائشہ نے فوراً اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کے پردے کا تو قرآن و حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے، انہیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت صفوان نے اپنے اونٹ پر حضرت عائشہ کو بٹھایا اور خود نگاہیں نیچی کیے، شرم و حیا کا پیکر بن کر اونٹ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جب مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ پہنچے تو منافقوں کو موقع مل گیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ سے بہت زیادہ الفت تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی کی بیوی پر اگر الزام لگے تو در حقیقت اس پر خود الزام ہے، تو اس کی عزت پر حرف آتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا، در حقیقت انہوں نے حضور پر الزام لگایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے۔ یہاں پر بعض نادان لوگ جو سمجھتے نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کو شک تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اور حضور اس لیے پریشان تھے، پتہ نہیں حضرت عائشہ نے ایسا کام کیا کہ نہیں کیا۔ اب بتائیں، جس کا نکاح اللہ نے کیا ہو اور جو حضور فرمائے وہ پاکیزگی پر پیدا کی گئی، انہیں کوئی برا خیال آ بھی نہیں سکتا، جس سے حضور اتنی الفت فرماتے ہوں۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ نبی کی بیوی کبھی بے حیائی کا کام نہیں کر سکتی، یعنی بے حیائی سے مراد وہ زنا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ کافر چاہے کس قدر بھی زنا میں ملوث ہو جائیں لیکن وہ اس کام کو ضرور برا سمجھتے ہیں۔ آج امریکہ میں کس قدر بے حیائی ہے، لیکن جب امریکی صدر نے ایسا غلط کام کیا تو پوری قوم کے سامنے اس کو معافی مانگنی پڑی۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے جسے دنیا برا سمجھتی ہے، اور نبی کو اللہ تعالی ہر قسم کے ان عیوب سے محفوظ رکھتا ہے جنہیں لوگ برا سمجھتے ہوں۔ تو نبی کی زوجہ کبھی ایسا کام کر ہی نہیں سکتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدگمانی کیسے کریں، حالانکہ بدگمانی کرنا حرام ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں کہ حضور نے بدگمانی کی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور نے منبر کے اوپر کھڑے ہو کر فرمایا، میرے گھر والے کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتے، میرے سب گھر والے پاک ہیں۔ اور پھر اس موقع پر صحابہ کرام جذبات میں کھڑے ہو گئے۔ امام بخاری، امام ترمذی اور دیگر بزرگوں نے حدیث کی کتابوں میں جو حدیثیں لکھی اس کا مطالعہ کیجیے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ منافقین بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، ام المومنین بالیقین پاک ہیں، اللہ تعالی نے آپ کے جسم مبارک کو ہر گندگی سے پاک رکھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی، کیونکہ مکھی کبھی کبھی نجاست سے ہو کر آتی ہے، تو آپ کے گھر میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کا سایہ پیدا نہ کیا کہ سایہ ہوگا تو کسی کا پاؤں اس پر نہ پڑ جائے، تو جب اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کی اس قدر حفاظت فرمائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کھڑے ہوئے، عرض گزار ہوئے کہ ایک جوں آپ کے نالین شریفین یعنی جوتے مبارک میں لگ گئی تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے نالین شریفین کو اتار کر اس جوں کا خون صاف کر لیجیے۔ حالانکہ جوں کا خون پاک ہے، مگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نالین پر وہ معمولی سا دھبا لگا جو کہ پاک ہے، پھر بھی آپ کو صاف کرنے کا حکم ہوا، تو ایسی بری بات آپ کی طرف کیسے منسوب ہو سکتی ہے؟ مگر یہاں پر یہ سوال ہے کہ صدیق اکبر نے کچھ نہیں کہا، حضرت عائشہ نے کچھ نہیں کہا، حضور نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ الزام صدیق اکبر پر بھی تھا کہ آپ کی بیٹی ایسی ہیں، حضرت عائشہ پر بھی الزام تھا، اور حضور پر بھی الزام تھا کہ آپ کی زوجہ ایسی ہیں۔ اگر حضور اور صدیق اکبر اس طرح کہہ دیتے تو منافق کیا کہتے؟ دیکھا اپنی بیٹی ہے اس لیے طرفداری کر رہے ہیں۔ تو حضور کی خاموشی لا علمی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ہمارے لیے مثال تھی کہ ایسے معاملات ہو جائیں تو پھر کس طرح اسے ڈیل کرنا چاہیے۔ 1 مہینے تک حضور خاموش رہے، صحابہ کرام آ کر قسمیں کھاتے رہے اور حضرت عائشہ کی پاکیزگی بیان کرتے رہے۔ حضرت عائشہ شدید بیمار ہو گئیں،
حضرت عائشہ کا بیمار ہونا اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی بھی پاک عورت پر اگر ایسا الزام لگ جائے تو انسان پریشان تو ضرور ہوتا ہے. کسی نیک آدمی پر اگر جھوٹا الزام لگے تو اس سے تکلیف تو ہوتی ہے. اب بیمار ہو گئے، 1 مہینے تک بیمار رہے، اور جب مستح نے آپ کو یہ بتایا کہ منافقین آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ کی بیماری اور بڑھ گئی، کیونکہ 1 مہینے تک آپ کو کوئی اطلاع نہ تھی کہ منافقین کیا کہہ رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس الزام سے ایسی رنجیدہ ہوئی، اور واقعی جو عورت پاک ہو وہ ان باتوں سے بہت پریشان ہوتی ہے کہ آپ نہ رات کو سوتی نہ دن کو سوتی، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں روتی اور کہتی ہیں پروردگار تو ایسا کرم کر دے کہ ان منافقوں کی زبانیں بند ہو جائیں. حضرت عائشہ کہنے لگیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ حضرت عائشہ کی فضیلت میں 18 آیتیں نازل ہوئیں. فرمایا مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اللہ وہ مقام دے گا کہ تا قیامت قاری حضرات اس قرآن کی 18 آیتوں کو پڑھ کر سنائیں گے اور میری پاکیزگی بیان کریں گے. ارشاد فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو بہتان لے کر آئے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے. جو منافقین ہیں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان قرار دیتے ہیں. لا تحسبوه شرا لکم، انسان رنجیدہ تو ہوتا ہے، فرمایا اسے تم برا مت سمجھو اپنے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، تمہارے درجات بھی بلند ہوں گے. اور ان کے برے الزام کی وجہ سے حضرت عائشہ کی فضیلت بھی تا قیامت قرآن میں بیان کر دی گئی. لا تحسبوه شرا لکم، تم اسے اپنے لیے برا مت سمجھو، بل هو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلے گا. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر ایک کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا. کسی نے تائید میں سر ہلایا، کسی نے سنی سنائی باتیں آگے پھیلائیں، کوئی سن کر خاموش رہا، تو ہر ایک گناہگار ہوا. جس نے بھی بدگمانی کی اسے قرآن نے گناہگار قرار دیا. تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شک کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اور پھر جس نے زبان سے ایسی بات کہی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد انہیں 80 کوڑے لگائے. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور وہ شخص جو ان میں سے سب سے بڑا حصہ رکھنے والا ہے، یعنی سب سے زیادہ بات کو پھیلانے والا اور سب سے پہلے پروپیگنڈا کرنے والا منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا. لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے. اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں جو اگلی آیت کریمہ ہے، اس میں بھی ان لوگوں کا رد ہے جو حضور کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں کہ حضور کو شک تھا. حضور کو کوئی شک نہیں تھا. حضور کی خاموشی اس لیے تھی کہ منافقوں نے حضور کو فریق بنا دیا تھا. اگر آپ کہتے تو کہتے کہ اپنی زوجہ کی طرفداری کر رہے ہیں. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، اے مسلمانوں جب تم نے یہ بات سنی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں سے تم نے اچھا گمان کیوں نہیں رکھا؟ تم نے بدگمانی کیوں کی؟ حضرت صفوان اور حضرت عائشہ کے بارے میں تم نے ایسا سوچا کیوں؟ وقالوا هذا افک مبین، یعنی تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ کھلا بہتان ہے. لولا جاؤوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں یہ منافقین 4 گواہ لے کر نہ آئے؟ اگر سچے ہوتے تو 4 گواہ پیش کرتے. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پھر جب وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، پس یہ لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. تو جب یہ جھوٹے ہیں اور یہ گواہ بھی پیش نہیں کر سکتے تو تم نے ان کی باتیں سنی کیوں؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم نے ایسی باتیں سن کر اور اس پر کان دھر کر میرے محبوب کو رنجیدہ کیا ہے. اگر میرا فضل نہ ہوتا تو تم سب کو میں ہلاک کر دیتا. لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَدْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ضرور جو باتیں تم نے کی ہیں اس کے بدلے میں تمہیں بڑا عذاب آ جاتا، ضرور وہ عذاب تم سے ٹکراتا. لیکن اللہ نے مہلت دی. جو مسلمان پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے انہیں توبہ کی مہلت ملی، لیکن جس نے زبان سے کہہ دیا تھا اس کے لیے توبہ بھی کرنی پڑی اور اسے 80 کوڑے بھی کھانے پڑے. اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے تو تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا تھا. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور تم اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس بات کو ہلکا سمجھ رہے تھے، یعنی ایسی باتیں تم مزے لے لے کر سن رہے تھے اور تم بدگمانی والی باتیں سن رہے تھے. سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا یہ بھی تو جھوٹ ہے، اور جھوٹ کو سننا بھی تو گناہ ہے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ یہ ساری باتیں اللہ کے نزدیک بہت بری چیز تھی. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ، جب تم نے یہ باتیں سنی تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں جائز نہیں کہ ہم ایسی باتوں کو منہ سے نکالیں. تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ توبہ کرو، تم نبی کی زوجہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو. سبحانک ھذا بہتان عظیم، تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تجھے پاکی ہے، یہ ضرور بہتان عظیم ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتوں کو واضح بیان فرماتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے. جن لوگوں نے یہ باتیں پھیلائیں، لوگوں کے ذہنوں میں بے حیائی کے تصورات آئے تو ایسی باتیں پھیلنے سے لوگوں کے ذہن خراب ہوئے. تو ایسے لوگ بے حیائی پھیلانے والے ہیں. فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں دردناک عذاب ہے. روشن خیالی جو نام نہاد ہے، جس کے نام پر بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، ایسے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. والآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایسے لوگ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گے. واللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے. وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی. وان اللہ رؤوف الرحیم، اور اللہ رؤوف الرحیم نہ ہوتا تو تم تباہ ہو جاتے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ تمہیں مہلت ملی اور تمہیں سمجھایا گیا، ورنہ اللہ کا عذاب آ جاتا کہ تم نے بہت ہی غلط بات کا الزام لگایا.